دوستو السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر جس کا نام ہے قید لمحے۔ یہ خوفناک کہانی 10 سال پہلے کی ہے۔ ہم ایک محلے میں رینٹ کے گھر میں رہتے تھے۔ مالک مکان بری طبیعت کا مالک تھا۔ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے کرتا اور رینٹ بڑھا دیتا تھا۔ میرے والد صاحب نے پریشان ہو کر ایک نیا گھر رینٹ پر لے لیا اور ہم سب کو سامان باندھنے کا حکم دے دیا۔ یہ گھر نہایت اچھا تھا اور اس کا رینٹ بھی بہت کم تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کے آس پاس اور کوئی رہائشی عمارت نہ تھی، کیونکہ یہ آبادی سے کافی فاصلے پر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعمیر تھا۔ میں اس گھر میں رہنے پر خوش تو بہت تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل میں اس جگہ کی ویرانی پر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں سب نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست سی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر سے اس گھر کے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے کوئی بال کھولے مسلسل ہمیں ہی گھور رہا ہو۔ اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں جو حیرت انگیز طور پر ہم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی تھیں۔ ایک کالی بلی ہمیشہ ہی صحن میں کسی کونے میں موجود رہتی اور ہر کسی کو دیکھ کر غراتی تھی۔ ایک رات ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے ہم سبھی خوفزدہ ہو گئے۔ ابو نے ہمت کر کے صحن میں جا کر انہیں بھگایا۔ صبح اٹھے تو صحن میں عجب نظارہ تھا۔ سامنے ایک خوفناک صورت بلی نہایت انہماک سے کسی جانور کا کٹا ہوا سر نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ابو کو بلا کر دکھایا۔ ابو نے ایک چھڑی زمین پر مار کر شو شو کر کے اس بلی کو بھگانے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے ابو کی طرف ہنکارا بھرتے ہوئے وہ سر اپنے منہ میں دبائے بھاگ گئی۔ وہ سر تو بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں ایک بھی کسائی کی دکان نہ تھی۔ تو وہ بلی کہاں سے وہ جانور کا کٹا ہوا سر لے آئی تھی؟ ہم سب خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اتوار کا دن تھا تو سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار گھر سے نکل رہا تھا کہ ہم نے اسی بلی کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا جو ہمیں ہی گھور رہی تھی۔ اس گھر میں ویسے تو کئی ایک بلیاں تھیں، پر اس بلی سے ایک انجانا خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی ایک آنکھ سرے سے تھی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ تمام بلیوں میں الگ ہی پہچانی جاتی تھی۔ وہ بلی گھر کے اندر بھی آرام سے گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے اب 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا تھا۔ اب تو والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی سے کچھ ذکر نہ کیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا اور گیندے کے پھول جو صحن کے ایک کونے میں اکثر ہی ملتے تھے، جیسے کہ کسی مندر میں پوجا کے پھول رکھے ہوں۔ ہم سب خوفزدہ ضرور تھے، مگر کہیں نہ کہیں ہمیں ان باتوں کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ ہم بس اگنور ہی کرتے رہتے تھے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہم سب گھر کے ہال میں بیٹھے کسی اہم ٹاپک پر بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک صحن سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کچھ عورتیں کسی چیز کی خوشی مناتے نامعلوم زبان میں کچھ گا رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھر کے برابر تو کوئی گھر آباد نہ تھا، تو یہ آواز ہمارے ہی گھر سے آ رہی تھی۔ ہم سبھی اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ابو سمیت کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ صحن میں جھانک کر ہی دیکھ لے۔ والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہا جا سکتا، اس لیے اگلی صبح وہ مالک مکان کے پاس گئے اور اسے ساری کہانی بتائی۔ کچھ دیر انکار کرنے کے بعد وہ مان گیا کہ اس گھر میں کوئی بھی کرایہ دار نہیں ٹکتا، مگر وہ جو بھی مخلوق ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ والد صاحب مالک مکان سے لڑ کر گھر واپس آئے تو والدہ گھر سے باہر ہی خوفزدہ سی کھڑی ملی۔ پوچھنے پر بتایا کہ انہوں نے گھر کی صفائی ستھرائی کے دوران صحن میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ماتھے پر ہندوؤں کی طرح تلک کا نشان لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی دکھنے میں نہایت خوفزدہ تھا، جبکہ اس کی ایک آنکھ سرے سے تھی ہی نہیں۔ والد صاحب بمشکل امی کو گھر کے اندر لے کر گئے اور ضروری سامان پیک کروا کر ہمیں کچھ روز کے لیے ہماری پھپھو کے گھر بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد جب ایک نیا مکان مل گیا
تو ہم اپنا باقی ماندہ سامان لے کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ آخری بار جب میں نے اس گھر پر نظر دوڑائی تو وہی ایک آنکھ والی بلی برگد کے درخت پر بیٹھے ہمیں ہی گھور رہی تھی۔ دوستو، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یا آپ کے اپنوں کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو اور آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے وہ واقعات سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے آگاہ کریں۔ آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اسی طرح اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سچے اور پراسرار واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔